الرحمن الرحیم. اللہ تبارک تعالی نے دین اسلام کی خدمت جس طریقے سے مرد حضرات سے لی ہے، اسی طریقے سے خواتین سے اللہ تعالی نے بہت ساری خدمتیں دیں. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس زمانے میں ہم رہتے ہیں اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور جس خیالات کے دائرے میں ہم گھرے ہوئے ہیں، یہاں رہ کر ان واقعات کو سننا، سمجھنا، کہنا لگتا ہے کہ جیسے کہ کافروں نے، مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پچھلے نبیوں کے واقعات سنے، قوموں کے عروج و زوال کی کہانیاں سنی، تو یہ کہا کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی اسٹوریاں ہیں، کہانیاں ہیں. اللہ تعالی جب اس عورت کو تقوی کے راستے پر چلاتے ہیں اور اسلام کی محبت، آخرت کی عظمت کوٹ کوٹ کر بھرتے ہیں، ایسے محیر العقول کارنامے یہ انجام دیتی ہے کہ عقل اس زمانے میں اگر وہ حدیث نہ ہوتی، اگر محدثین کرام نے اس کو بیان نہ کیا ہوتا اور وہ مورخین جن پر کائنات کے مسلمانوں نے اعتماد کیا، بھروسہ کیا کہ یہ مرتے مر جائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ان مورخین کرام نے اپنی کتابوں کے اندر اس واقعے کو جگہ دی. ایسے ایسے واقعات حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ جو صاحبزادی ہیں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے ہیں. یہ ایک مرتبہ رومیوں سے ان کو جنگ کا واسطہ پڑ گیا. وہ ہیں ہزاروں کی تعداد میں، 8 یا 10 ہزار کے لگ بھگ فوجی ہیں ان کے، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس صرف 18 مجاہدین کرام ہیں. کوئی میل ہے کہ 8,000 10,000 فوجیوں کا مقابلہ 18 اسلامی فوجی کریں؟ آج کے کسی قاضی سے یہ بات پوچھی جائے، مفتی سے استفتاء طلب کیا جائے یا کسی عالم سے مسئلہ پوچھا جائے، وہ یہی کہے گا کہ صاحب یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے. اور قرآن منع کرتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں، بربادی میں مت ڈالو. جب اپنی تباہی، اپنی شکست، اپنی ہار مقدر ہے اور طے ہے کہ یہاں کوئی ایک امید کی کرن بھی کامیابی کی نہیں، تو آج کے علماء منع کر دیں گے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناسب سمجھا کہ امی جان حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر لیں کہ جنگ کو جاری رکھیں یا جنگ کو ختم کر دیں. اور ان 18 دوستوں میں بھی ایک ایک دوست یہ کہہ کر، ارے بابا یہ تو سپر پاور طاقت سے مقابلہ ہے، جیسے آج کا امریکہ برطانیہ ہے، اس وقت کا روم تھا، اور تعداد، ہتھیار، فوجی، جو کچھ چاہیے تھا اس کے پاس موجود، تو کچھ ایک کر چھٹتے گئے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ
گئے اپنی والدہ کے پاس اور فرمایا امی جان میں کیا جنگ جاری رکھوں یا جنگ کو ختم کر دوں؟ اگر آپ اجازت دیں میں گھر میں بیٹھ جاؤں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی، بیٹے اگر تو دنیا کے لیے لڑتا تھا تو بیٹھ جا، مجھے ایسے لوگ نہیں چاہیے، اور اگر تو آخرت کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ تعداد نہیں دیکھتے، آلات نہیں دیکھتے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنے والے جو مجاہدین ہیں وہ گنتی کو نہیں دیکھتے۔ میرے بیٹے جا، میں تجھے اللہ کے راستے میں شہید ہونا پسند کرتی ہوں۔ کوئی ماں آج کی یہ گوارا کرے گی کہ بیٹے کو اپنے جنگ میں جھونک دے اور یوں کہے کہ تو واپس آئے، مجھے یہ گوارا نہیں۔ میں نے بتایا جس سماج میں، جس سوسائٹی میں اور جس ماحول میں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، عقل اس کو تسلیم بالکل نہیں کرتی۔ یہاں تو ٹھوس 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 کر کھلایا جاتا ہے اور اولاد سے اس درجے محبت لگتا ہے کہ ماں اولاد کی محبت اور مامتا نچھاور نہیں کر رہی ہے، پوجا کر رہی ہے۔ بس ذرا سا کچھ ہو گیا گڑبڑ، ماں پریشان، ماں بے چین۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو فرما رہی ہیں، بیٹے اگر دنیا کی محبت ہے اور دنیا کے لیے تو لڑ رہا ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جا تو مر جا، کٹ جا یا بیٹھ جا، اور اگر اللہ کے لیے لڑ رہا ہے تو میں تجھے خون میں لتھڑا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ ماں کے یہ الفاظ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تھا۔ انہوں نے فرمایا اماں جان دنیا کا تصور میں نے کبھی خواب کے اندر بھی نہیں دیکھا، جائے کہ میرے دل کے اندر مال کی محبت ہو، روپیوں کی محبت ہو، پیسوں کی محبت ہو، میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا۔ اماں بس تیری دعا چاہیے، میں انشاءاللہ آخری خون کے قطرے تک ان ظالموں سے، اسلام اور مسلمان دشمنوں سے میں مقابلہ کروں گا۔ اور یہ کہہ کر جب اماں سے آخری مصافحہ ہوا اور بیٹے گلے ملنے لگے تو اماں جان حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ ان کے کپڑوں کے اندر کوئی چیز لوہے کی چھپی ہوئی ہے۔ اب کہنے لگی بیٹا یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امی جان ایک جنگی لباس ہے، میں انہیں اس لیے پہنا ہے تاکہ میری شہادت کے بعد کافروں کے، مشرکوں کے ناپاک ہاتھ میرے پاکیزہ جسم پر نہ لگے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بڑا عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا جو لغت کے اندر، عربی لینگویج کے اندر وہ ایک محاورہ بن گیا۔ جیسے اردو زبان میں محاورے ہوتے ہیں، عربی زبان کے اندر بھی محاورے ہوتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے جب بکری کو ذبح کر دیتا ہے قصائی، اب اس کی کھال کے ادھیڑنے کا اور اس کے کھال کو رکھنے کا بکری کو کیا غم ہے؟ تو نکلا ہے شہید ہونے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اب تجھے کیا فکر؟ کیوں تو بچنا چاہتا ہے؟ تو اسی وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگی لباس کو نکال کر ماں کے قدموں میں ڈال دیا۔ ذرا تصور کیجئے، ذرا بچہ اسکول کو گیا، واپس آیا، دیکھا کہ ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور پٹی پر سرخ رنگ رکھا ہوا ہے۔ ایک چیز بیٹے کیا ہو گیا؟ ذرا بچی کو کچھ ہو گیا، رات میں چمک کر اٹھ جائے۔ پیار بچوں سے کرنا چاہیے، اولاد سے کرنا چاہیے، خاوند کا بیوی کو کرنا چاہیے، اور بیوی کا خاوند کوئی
شریعت منع نہیں کرتی، لیکن اس درجے دیوانگی کہ شوہر بیوی کی پوجا میں لگ جائے اور بیوی خاوند کی پوجا میں لگ جائے، ایسے وقتوں کے اندر کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور جہاد کے لیے نکالیں گے، تو اب جو سچویشن ہے کہ مائیں اپنے بچوں پر مامتا جو نچھاور کر رہی ہیں، کیا کل اپنی اولاد کو امام مہدی علیہ السلام کے حوالے کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کریں گے؟ یہ پیار، یہ محبت، یہ شفقت، یہ مامتا، یہ باپ کا تعلق صرف ایک حد تک ہی رہنا چاہیے، اور جہاں دین کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، ماں ماں نہیں رہتی، باپ باپ نہیں رہتا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں کا بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنے اہل وعیال کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہو، لیکن میں اپنی عورتوں کے ساتھ جو سلوک کرتا ہوں ایسا خامد قیامت تک پیدا نہیں ہوگا۔ جو میں نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ معاملہ کیا، برتاوا کیا، کائنات میں سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، سید الانس ہیں، سید الجن ہیں، سید الاولین ہیں، سید الاخرین ہیں۔ آپ کے القاب کو غور کرو، آپ کے مرتبے کو، آپ کے درجے کو غور کرو، آپ کتنا اونچا مقام اللہ کی مخلوق میں، اللہ کے عرش اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت سے زیادہ آپ قیمتی ہیں، آپ کی ذات گرامی۔ لیکن ازواج کے ساتھ یہ سلوک کہ کبھی ہنسی ہو رہی ہے، کبھی مذاق ہو رہا ہے، کبھی دل لگی ہو رہی ہے، اور کبھی محبت بھرے القاب سے بیویوں کو یاد کیا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ گورا سرخی مائل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے پکارا کرتے تھے، یا حمیرہ، یعنی وہ گندمی اور وہ سفید رنگ جو سرخ رنگ کی طرف مائل ہوتا ہے، یہ پیارے پیار بھرے القاب۔ آپ کے پاس جبرائیل کا آنا جانا، آپ کی آنکھوں کے سامنے جنت کا دکھنا، دوزخ کا دکھنا، لیکن بیویوں کے حقوق یاد ہیں، اولاد کے حقوق یاد ہیں۔ فرماتی ہے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی گھر کے اندر داخل ہوئے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، پیدا کرنے والے کی عزت و جلالت کی قسم، کبھی میں نے آپ کے پیشانی پر، آپ کے چہرے پر شکن نہیں دیکھی، پریشانی کے آثار نہیں دیکھے۔ آپ جب داخل ہوتے تھے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ ساری دنیا کا غم آپ سہتے تھے۔ قرآن نے کہا لعلک باقی النفس علی آثارہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے پڑھ کر اپنے آپ کو آپ بھلا دیں گے؟ آپ کیوں اتنا فکر کرتے ہیں؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ حریص ہیں، دن رات گھنٹہ، لیکن بیویوں کے پاس جاتے فرماتے ہیں کہ کبھی میں نے آپ کے چہرے کے اندر جھریوں کو نہیں دیکھا، مسکرا کر آتے تھے اور مسکرا کر جاتے تھے۔ لوگوں کے غم اور لوگوں کا بوجھ لا کر بیویوں پر اتارنے والے نامرد ہجڑے ہوا کرتے ہیں۔ قرضدار نے قرض کا تقاضا کیا، دکان نہیں چلا، بیمہ والا آ گیا، انشورنس والا آ گیا، ٹیکس والا آ گیا، آفس کے اندر باس نے کچھ غلط قسم کے جملے کہہ دیے۔ فرماتی ہے امی جان کہ میرے گھر کے باہر آقا اس کو تھوک دیتے تھے، اور جب میرے گھر میں آتے ایک نئے دلہا کی شکل میں مسکراتے ہوئے آتے تھے۔ کائنات کے اندر ایسا قانون نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا اور آپ ہیں، کبھی آٹے کو گوندھ رہے ہیں، کبھی بکریوں کا دودھ نکال رہے ہیں، کبھی گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں۔ کہاں فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے پر بچھایا کرتے ہیں، جبرائیل ادب سے آ کر آپ کے سامنے کانپا کرتے ہیں، اور کہاں یہ دونوں جہاں کا سردار اپنے گھر کے اندر جھاڑو دے رہا ہے، چولہے کو پھونک مار رہا ہے، آگ کو تیز کر رہا ہے۔
کہا امی جان فرماتی ہیں کہ سارا دل میں سوئی کے ناکے کے اندر داغا داخل کر 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 تھک جاتی، میرے محبوب آتے محبت بھرے انداز میں سوئی اور تاگے کو پیش کرتی اور آپ اس تاگے کو اس سوئی کے ناکے کے اندر داخل فرما دیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ میرے پاس جبرائیل ابھی آئے تھے اور ان کا بوجھ ہے، میرے ہڈیوں میں درد ہے، ابھی منافقین آ کر مجھے گالیاں دے کر چلے گئے، ابھی یہودیوں نے سازش کی۔ کون تھے بدر کے کمانڈر؟ کون تھے احد کے کمانڈر؟ کون تھے تبوک کے کمانڈر؟ کون تھے حنین کے کمانڈر؟ کون تھے ہجرت کے سپہ سالار؟ کون تھے مدینہ منورہ کے مختار کل؟ کون تھے حاکم؟ کون تھے امیر المؤمنین؟ کون تھے بیواؤں کے درد کو سننے والے، یتیموں کی آہوں کو سننے والے، مظلوموں کی فریاد کو سننے والے؟ خارجی پردیسی آئے ان کو ٹھکانہ دینے والے، لیکن فرماتی ہیں کہ جب کبھی داخل ہوئے میں نے آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ کو دیکھا ہے۔ ایک چلر دکان 100-150 کی رکھ لے کر گھر میں جا کر اگر کاروبار نہ ہو، عورتوں پر غصہ اتارنا، بچوں پر غصہ اتارنا، یہ انسانیت کی شرافت کی دلیل نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ آدمی عورت کے لیے اتنا بکے کہ اس کا سجدہ کرنے لگے اور اس کے لیے شریعت کے احکامات کو پامال کرنے لگے۔ جہاں آپ کی سیرت کے یہ جلوے اور سیرت کے یہ نمونے کہ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، بچھونے کو بچھا رہے ہیں اور جانوروں کا دودھ دے رہے ہیں، کپڑوں کو صاف کر رہے ہیں، آٹے کو گوندھ رہے ہیں، جانور کو صاف کر رہے ہیں، روٹی بنا رہے ہیں، وہیں یہ بھی تو آتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی آئے اور آ کر مسئلہ پوچھ کر جب گئے واپس تو پست قد صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بیان کیا، وہ چلے گئے۔ پردے کے احکامات تو بہت بعد میں نازل ہوئے، تب تک تو آتے تھے جاتے تھے لوگ اور ازواج مطہرات ان کو دیکھا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے اسلام کے احکامات آئے تو دیکھا کہ یہ چھوٹے قد کے ہیں۔ سب سے کم عمری کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا گیا۔ بچپنے کے آثار فرماتی ہیں کہ گڑیاؤں کا کھیلنا ابھی میرے زندگی سے نہیں نکلا تھا، میرے ابا حضور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے مجھے وابستہ کر دیا، بہت کم عمری کے اندر۔ لیکن وہ بچپنا گیا نہیں تھا، وہ پست قد کے چھوٹے قد کے صحابی آئے تو جب واپس جانے لگے تو انہوں نے انگوٹے سے اشارہ کیا، ایسے ہیں وہ ایسے۔ جہاں اتنا پیار، آپ غور کریں کہ گھر کو صاف کرنا اور جانوروں کا دودھ دوہنا اور چولہے کے اندر پھونک مارنا، کپڑوں کو صاف کرنا، بچھونا لگانا، فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور غصے کی وجہ سے انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو گیا۔ فرمایا اے عائشہ، تم نے جو کام کیا ہے اگر اس کو سمندر کے اندر ڈالا جائے تو سمندر زہریلا ہو جائے گا۔ اور فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ازواج مطہرات سے بات کیا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اذان کی آواز آپ کے کلموں کے اندر آپ کے کانوں کے اندر پڑ جاتی تو فرماتے ہیں، الفاظ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ایسے اٹھتے نہیں پتا لگتا کہ آپ ہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی مسکرا کر بات کر رہے تھے، ابھی دل لگی کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں ایسے اٹھتے گویا اب آپ اجنبی ہو گئے ہوں، اللہ کے حکم کے سامنے، نماز کی پکار کے سامنے، جو بیوی چہیتی تھی اور آپ کے دل کے قریب تھی، آنکھوں کے ٹھنڈک تھی، اسلامی احکامات کے سامنے، شریعت کے امور کے سامنے اب عورت نہیں رہتی، بچے نہیں رہتے۔ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مواخذہ کیا کرتے تھے۔ تو شریعت کی جب باتیں آتی ہیں، مرد عورت کو اتنا پیار نہ کرے کہ اس پیار کے جال میں پھنس کر شریعت کے احکامات کی قربانی دینے لگے۔ ماں اپنے بچوں سے اتنا پیار نہ کرے کہ کل بچوں کو یہ کہے نہیں بچے روزہ نہیں رکھنا، تجھے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آقا نے فرمایا سومو تصیحو، روزہ رکھو صحت ملے گی۔ وہ کون سی غارت کی محبت ہے اور تباہ اور برباد کرنے والی
کہ بھئی بچے پر رحم کیا جا رہا ہے، بیٹے فجر کو اٹھنا نہیں، سو جانا، بیٹے تو روزہ نہیں رکھنا، 2-1 روزے چھوڑ دینا، کمزور معلوم ہوتا ہے، یہ حرام کی محبت، ناجائز کی محبت ہے۔ جیسے آج کل کیا ہوتا ہے، سالیوں سے تو بے پردگی اور ساس سے پردہ۔ شریعت کہتی ہے کہ ساس سے بے پردگی ہو، ساس تیرے ماں کے داخل ہے اور سالیوں سے پردہ کیا جائے۔ یہی معاملہ یہاں کیا جا رہا ہے کہ شریعت کو پامال کر کر ایسی اندھی محبت کے اندر اولاد کو قتل کیا جا رہا ہے، اولاد کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو ماں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بیویوں کے خاوند تھے، لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے حقوق کو پامال کیا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابیات نے کیا انہوں نے غور کیجئے کہ اپنے بیٹے کو قتل ہونے کے لیے بھیجنا، جسم کے ٹکڑے کروانے کے لیے بھیجنا؟ ذرا ماں نے کنگا کیا اپنی بچی کے، کنگے کے اندر ذرے بال اٹک گئے، اللہ میری بچی کو کیا ہوگا؟ ہومیوپیتھک کے پاس، یونانی کے پاس، ہیئر اسپیشلٹیز کے پاس، اسکن اسپیشلٹیز کے پاس، دیکھ ڈاکٹر بولے نہیں وٹامنز کم ہو گئے، یہ کم ہو گئے، وہ کم ہو گئے۔ کتنی فکریں، اتنی فکریں نہ کرو کہ کل قربانی کے وقت کے اندر، اسلامی احکامات کے وقت، یہ محبت جھوٹی تمہاری رکاوٹ بنے۔ ان کا ایک بیٹا تھا، ان کا دودھ پیا ہوا تھا، اس بیٹے کو رحم مادر میں اور ماؤں کی طرح انہوں نے 9 مہینے کے اندر رکھا تھا، اور فرما رہی ہے یہ جو لوہے کی زرہ ہے اس کو تم نکال دو بیٹے، اللہ کے لیے لڑنے والے یہ سب چھچورے کام نہیں کرتے۔ قدموں پر ڈال دیا، ماں کو کہا اماں جان دعا کر دیجئے میرے حق کے اندر۔ چنانچہ گئے وہ، آخری دم تک لڑتے رہے، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ پہاڑ کے نیچے ہی آ گئے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پہاڑ کے اوپر یہ روم کی فوج چلی گئی، ایک بہت بڑا پتھر بنڈا وہاں سے جو ڈھکلا ڈاؤن کی طرف، غفلت میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے چپیٹے میں آ گئے اور پتھر کے نیچے آ گئے، اور جیسے ہی پتھر کے نیچے آئے یہ ظالم جو آپ کے دشمن تھے آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو جام شہادت پینے پر، نوش کرنے پر مجبور کیا۔ جب جان کے رمقات اور جان کے آخری لمحات آپ کے باقی تھے، بڑے عجیب و غریب جملے ماں نے تو یہ کہا تھا کہ قصائی کے ہاتھوں ذبح شدہ بکری کو کیا پرواہ کہ اس کے جسم سے چمڑا نکالا جائے، ٹھنڈا کر کر یا گرم کر کر اس کے جسم پر باقی رکھا جائے۔ بیٹے نے یہ کہا میری امی جان اسماء غم نہ کرنا، رونا نہیں جب میری شہادت کی اطلاع آپ کو پہنچے، اس لیے کہ امی جان آپ ہی نے تو مجھے جنت کا دلہا بنا کر مجھے سجا کر بھیجا تھا، اب تیرے آنکھوں سے آنسو کے کیا مانے میری امی جان؟ آخری یہ اشعار آپ نے کہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑکا تو نہیں تھا، ایک بچہ تھا جو بچپن میں انتقال کر گیا۔ حضرت ابراہیم انہی کا نام ہے، طاہر ہے، طیب ہے، ان کا انتقال بچپن میں ہو گیا، سب صاحبزادیاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین، اب جب کسی کے گھر میں لڑکے نہیں ہوتے، اب اس کو نواسے ملتے ہیں یا پوترے ملتے ہیں، بے پناہ محبت ان پر نچھاور کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑکوں کی محبت کی جو بھوک اور پیاس ہے وہ اپنے نواسوں سے اور پوتروں سے مٹاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حسنین سے بے پناہ بے پناہ بے پناہ، آپ تصور نہیں کر سکتے کائنات کے اندر شاید کوئی نانا اپنے نواسوں سے اس درجے بھی پیار کرتا ہو، اور آپ نے نہ صرف پیار کیا بلکہ ان کی تربیت کر کر ان کو اس مقام پر پہنچایا کہ آپ نے فرمایا وَسَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، یہ میرے حسن حسین، یہ میرے جگر کے ٹکڑے، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اتنے مقام پر پہنچایا۔ ایک آپ مجھے ان کی فضیلت میں نہیں جانا ہے، مجھے صرف یہ بیان کرنا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، آپ کا کلیکشن اور آپ کی محبت کی اونچائی کس درجے ان دو حضرات سے تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آدمی گھوڑا بنتا ہے، سامنے ہاتھ رکھ لیا، پیچھے پاؤں گڑگے ٹیک دیے زمین پر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹھ پر بٹھا لیا۔ حضرت حسین ایک چھوٹے بچے کیا پتا کہ یہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، ساقی کوثر ہیں، شافی محشر ہیں، وہ تو صرف یہ جانتے ہیں میری امی جان بی بی فاطمہ کے ابا حضور ہیں، وہ صرف یہ جانتے ہیں میں نانا جان کہہ کر پکارتا ہوں، اب چل میرے گھوڑے، چل میرے گھوڑے، مار رہے ہیں، معلوم نہیں یہ وہ گھوڑا ہے کہ جو براق پر بیٹھ کر ایک آن کے آن میں اللہ کے عرش کی سیر کر کر اپنے مکان میں واپس آ چکا تھا۔ پتا نہیں بچے صحابی داخل ہوئے اور فرمانے لگے اللہ اکبر، اللہ کیا منظر دیکھ رہا ہوں میں۔ آقا کے مقام کو جانتے تھے، مرتبے کو جانتے تھے۔ حسین کتنے خوش نصیب ہو، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، جسم جس پر لگتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ آج پیارے بیٹے حسین، آج تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر سوار ہو۔ اللہ خوشی سے آنکھوں سے آنسو آنے لگے، آنسو کے قطرے ٹپکنے لگے صحابی کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بول سن لیے کہ حسین بڑا خوش نصیب ہے جو نبی کے پشت پر پیٹھ پر سوار ہے، تو فوراً حضرت حسین کو اتارا۔ میرے پیارے صحابی، یہ نہ کہو حسین خوش نصیب ہے، بلکہ یہ کہو کہ محمد کتنا خوش نصیب ہے جس نے آج اس نے حسین کو سواری بنا لی ہے۔ کتنا تعلق، کتنا پیار ہوگا۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا حسین منی وانا من، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، جو حسین کو تکلیف دے گا وہ مجھ کو تکلیف ہو دے گا۔ ساری محبتیں، ساری قربانیاں، ساری چاہتیں، ارے جان دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کرتے اور یہ ننھے منھے بچے آتے اٹھ کر سینے سے لگا لیتے، بہت پیار، بہت پیار، بہت پیار۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آنکھ سے آنسو کے قطرے جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ آنکھوں سے آنسو کے قطرے صحابہ کب برداشت کرتے؟ فرمانے لگے جبرائیل ابھی میرے پاس آئے تھے، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف آپ کی امت ہوگی اور ایک طرف آپ کے نواسے ہوں گے، اگر نواسوں کو لیں گے امت برباد ہو جائے گی، اور امت کو بچانا ہے نواسوں کے سر کاٹے جائیں گے۔ یہ لفظ کہا اور وہ مٹی دکھائی کہ جس مٹی سے حسین اور حسین کے گھرانوں کے 17 سروں کو کاٹ کر اس مٹی کو سرخ کیا جائے گا۔ جب یزید کا لشکر اہل بیت کی عورتوں کو ہانک کر جانوروں کی طرح یزید کے دربار میں لے جا رہا تھا، اہل بیت کی خواتین فرماتی ہیں کہ ان کے نیزوں پر خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براہ راست چھوڑ اولادیں ان نیزوں پر ان کی منڈیاں اٹکی ہوئی تھیں، اور 72 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کے سروں کو کاٹ کر دھڑوں کو الگ کر کر ان کے نیزوں کو اٹکا کر ان کو لے جایا جا رہا تھا۔ میں رمضان المبارک کے اندر منبر رسول پر اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جبرائیل جب یہ پیغام لے کر آئے کہ آپ کے حسین کو قتل کر دیا جائے گا، آپ کے حسن کو شہید کر دیا جائے گا، کربلا کی زمین کے اندر آپ کے گھرانے کے 77 یا 72 افراد کے سروں کو دھڑ سے الگ کر دیا جائے گا، اس وقت آپ کو چوائس تھا، اختیار تھا کہ آپ اگر یہ کہتے اے اللہ میرے حسین کو بچا لے، میرے حسن کو بچا لے، میرے گھر والوں کو بچا لے والا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیتا۔ لیکن امت کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین کو سینے سے لگایا، فرمایا کہ بیٹے اللہ نے تجھے قبول کر لیا ہے، میں وہ زمین کا حصہ دیکھ رہا ہوں جس سرزمین کے اندر تو پانی بھاگے گا اور پانی کے جواب کے اندر تیر تیرے حلق کے اندر پیوست کیے جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے
وہاں کی عورتیں رو رہی تھی اور یہ نوحہ پڑھ رہی تھی. اس زمانے کے اندر نوحہ تھا، یعنی کوئی مر جاتا تھا تو نوحہ پڑھا کرتے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر درود و سلام، اللہ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت. اے آقا، اگر آپ اپنے جگر کے گوشے کو، اپنے دل کے سکون کو، اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک کو دیکھ لیتے، آج وہ بے یار و مددگار خون کے اندر لتڑا پڑ رہا ہے، تڑپ رہا ہے. آج اس کے بچے ایک ایک گھونٹ کے لیے، ایک ایک قطرے کے لیے، پانی کے لیے ترس رہے ہیں. بس یہ ہے کہ اللہ سے آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کے مراتب کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر جمیل دے. وہ اشعار گائے اور وہ نوحہ گایا کہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان اہل بیت کا قتل کیا اور ان کے سروں کو دھڑوں سے نکالا، یہ زار و خطار رونے لگے. ان عورتوں کی اس کیفیت کو دیکھ کر، اس حالت کو دیکھ کر، پیار کیا تھا نہیں کیا تھا حضرت حسن سے، حضرت حسین سے. اور جب قربانی کا نمبر آیا، اللہ کی قسم اختیار تھا. آپ اگر اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ حسن کے مقابلے میں 500 صحابہ میں دوں گا، حسین کے مقابلے میں 2000، اور اللہ کی قسم نبی کے اشارے پر 2000 کیا 20,000 صحابہ نبی کی خوشی کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیار، وہ محبت، حسین منی وانا من، وہ منظر کہ آپ کو گھوڑا بنا کر پیٹھ پر بیٹھنا، وہ منظر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہو، حضرات حسنین کے آنے پر اٹھ کر سینے سے لگا لینا، چومنا، پیار کرنا. اور رات کو جب آپ پیاسے ہو جاتے ہو، پانی تلاش کر کر مٹکے میں سے لے جا کر ان حسن کو دینا، حسین کو دینا. تحفہ آتا ہے دودھ، پی کر خیال کرنا میرا بچہ حسن پیا کہ نہیں پیا، حسین پیا کہ نہیں پیا. اور جب جبرائیل آ کر کہتا ہے اللہ اس دین کی بقا کے لیے، اس امت کو بچانے کے لیے آپ کے حسن و حسین کو مانگتا ہے، اللہ کے نبی بخوشی تیار ہو جاتے ہیں. پیار اور ہے، اور یہ پیار رکاوٹ نہ بنے اسلام کی قربانی کے لیے، نماز کے لیے، داڑھی کے لیے، بچوں کے پردوں کے لیے، بچوں کے اچھے رشتے کے لیے. 2 رشتے آتے ہیں، ایک بینک میں کام کرنے والا مینیجر جو سود ڈپارٹمنٹ کا، بلکہ زانیوں کے ڈپارٹمنٹ کا، ماں کے ساتھ بلاکار کرنے والوں کا بڑا. اور ایک رشتہ آتا ہے داڑھی والا، حافظ قرآن، عالم، مسجد کا مؤذن، بلال کا نائب. آپ کس کو چنتے ہیں؟ آپ کی شفقت، آپ کا پیار، آپ کی ممتا، آپ کی محبت کس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ یہاں امتحان ہے. اس امتحان کے اندر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہو گئی. اس امتحان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کو پیش کر کر آپ کامیاب ہو گئے. اس کی اطلاع حضرت فاطمہ کو ملی تھی نہیں ملی تھی؟ حضرت حسنین جب تھے، بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی نہیں تھی؟ اور جب آپ کو اطلاع دی گئی، کیا حضرت بیوی فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ریکویسٹ کی، ماں یہ چاہتی ہے میں بیمار ہو جاؤں، میں مر جاؤں، اولاد پر آنچ نہ آئے؟ لیکن حضرت فاطمہ نے جا کر اللہ کی مرضی کے اندر اور اللہ کی مشیت کے اندر رکاوٹ نہیں ڈالی. یہ نہیں کہا ابا اللہ سے کہو نا میری جان لے لے، حضرت علی کی جان لے لے، بلکہ میرے بچوں کو کچھ نہ ہونے پائے. جنہوں نے دن رات فقر و فاقہ کر کر اپنے پیٹ کو مار کر ساری رات اپنے پیر کے انگوٹھوں میں ان حسنین کے جھولوں کی رسی باندھ کر، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں چکی اور پیر کے اندر ان جو ہے جھولوں کا رسا، اس کو اس درجے پیار اور محبت سے پالا ہو، اور اس ماں کو یہ کہا جا رہا ہو کہ اس کو دین کے لیے اس کے خون کی ضرورت ہے، اس کے لہو کی ضرورت ہے. اس ماں کی آقا نے کیا تربیت فرمائی ہوگی کہ اس ماں نے کبھی نبی کو جا کر یہ نہیں کہا کہ اللہ سے کہو میری جان لے لے، میرے جسم کے ٹکڑے کر دے، میرے بچوں کو نہ لے. یہ اللہ کی مرضی ہے، میری سعادت ہے، میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر کے بچوں کو دین کے لیے قبول کر رہا ہے. میں نے بتایا نا، جس ماحول میں، جس سماج میں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، ہماری کھوپڑیوں میں گھسنے والی بات نہیں ہے، لیکن حدیث کے اندر یہ بات ہے اور مورخوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے. اسی لیے یہ جب صلاح پر اور تقوی پر آتی ہے،
اللہ تعالیٰ نسلوں کے اندر شجاعت بہادری کے جوہر پیدا کرتے ہیں. صرف ہم چندہ دے سکتے ہیں. اب آسام کے اندر ہمیں مارا جا رہا ہے. برما کے اندر 500 عورتوں کی عزت اور آبرو کو لوٹا گیا اور یہ سرکاری آنکڑے ہیں. اور ابھی اپریل کے بعد سے لے کر اگست کی 5 یا 6 تاریخ 20,000 مسلمان، یہ سرکاری آنکڑے، کتنے مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا. اذان نہیں دی جا سکتی، شہری کا اعلان نہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے، مسلمان موبائل استعمال نہیں کر سکتا. صرف اتنا کام کرو کہ تم چندہ دے دو، صدقہ دے دو، فطرہ دے دو. اس کے علاوہ آقا نے فرمایا انصر الظالم والمظلوم، ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو. صحابہ کرام نے فرمایا مظلوم کی مدد تو معلوم ہے، ظالم کی کیسے؟ کہا ظلم کا پنجہ مڑوڑ کر، ظلم کا پنجہ مڑوڑ کر. یہ نہیں پھرتے ہیں یہ بدھسٹ دوسرے علاقوں میں؟ کیا ان کی پکڑ دھکڑ اور مواخذہ نہیں ہو سکتا؟ حساب و کتاب کیا برابر نہیں کیا جا سکتا؟ یہاں کون سا انصاف ہے عدالتوں کے اندر؟ اگر ایک آدمی برما تک نہیں پہنچ سکتا، چاروں طرف تینوں طرف جزیرہ جزیرہ پانی پانی، اور ایک طرف بنگلہ دیش اجازت دینے کے لیے تیار نہیں، ایک طرف تھائی لینڈ جو عیسائی ملک مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی دنیا کے لیے ہزاروں تدبیریں، بزدل ہے آج. کیوں؟ مانے غیر وضو کی حالت کے اندر، حالت جنابت میں، ناپاکی میں، بغیر غسل کے، بغیر وضو کے جو دودھ پلایا، ایسے میں کاش سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، کہاں محمد بن قاسم پیدا ہوگا. بزدل ماں کے بزدل بچے جو ایک چوہے کو دیکھ کر ماں آواز نکالتی ہو، ایک گھوس اور کالی بلی کو دیکھ کر بے ہوش ہوتی ہو، ان ماؤں کے گوشت سے کیا ٹیپو اور سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا؟ یہ اللہ والے تھے، اللہ والیاں. وزیر محمد دوست خان گورنر تھے، حاکم تھے کابل کے، اور جب اطلاع آئی کہ جنگ ہار گیا بیٹا، ماں نے کہا نہیں. اور جب 3 دن کے بعد جب صحیح خبر آئی، پتا چلا کہ الحمدللہ ہمارا بیٹا کمانڈر ان چیف سپہ سالار بن کر جو گیا ہے، ان دشمنوں کو مٹی چاٹنے پر مجبور کیا اور جیت کر فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے اب قلعے کی طرف بہت پرتپاک اس کا سواگت کابل کے لوگ کر رہے ہیں اور فوجی کر رہے ہیں. یہ خبر جب ملی تو یہ گیا بیگم کے پاس اور کہنے لگا سرکاری خبر رساں ایجنسیوں نے، ہمارے مخبروں نے بات بتائی، لیکن تو ہے کہ ایک مرغی کے ٹانگ پر کھڑی ہوئی تھی، تجھے کیسے پتا چل گیا؟ خواب تو نے دیکھ لیا تھا. بیگم نے کہا میرے اللہ کے درمیان راز ہے، چھوڑو، میرا بیٹا کمزور اور بزدل نہیں ہو سکتا. تو کہا بتا تو صحیح. تو اس نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ جب سے یہ دودھ پینے لگا ہے اس وقت سے کبھی میں نے بے وضو دودھ کا قطرہ اس کے منہ کے اندر نہیں ڈالا ہے. باوضو دودھ پلانے سے بزدل نہیں پیدا ہوتے. ماں کے تقوی کے اثرات، ماں کے طہارت اور ماں کے شجاعت کے اثرات. تو ماں نے کہا ایسے دینداری کے ماحول میں جو بچہ پلا وہ دشمنوں کو پیٹ دکھا کر آئے، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اس لیے مجھے میرے رب کی ذات پر یقین تھا کہ تقوی طہارتوں کی گود میں پلے ہوئے مجاہد اور غازی کبھی جنگ کے میدان کو پیٹ نہیں دکھا سکتے. ہاں سر تو کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے. جام شہادت کا تمغہ وہ اپنے سینے پر سجا سکتے ہیں اور شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا سکتے ہیں، لیکن دشمنوں کو پیٹ دکھا کر آنا، ایسے نیککار عورتوں کی گود میں ایسے بزدل جنم نہیں لیتے. یہ عورت کی وہ شان ہے، عورت کا وہ کردار ہے جو تاریخ کے اندر بیان کیا گیا. کل میں آپ کو ایسا حیرت انگیز واقعہ، ایسا حیرت انگیز واقعہ کہ آپ بھی جب اسے سنیں گے تو ایک طرف آپ مانیں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی مولانا کہہ رہے ہیں حدیث کا حوالہ. لیکن عورت جب آتی ہے تقوی طہارت کی لائن پر
اللہ تبارک تعالیٰ اس کی کیسی مدد کرتے ہیں اور کیسے صبر و استقامت کا پہاڑ بنتی ہے. عقل تو میری بھی تسلیم نہیں کرتی، لیکن ایمان ہے کہ جو نبی کی بات کو جھٹلائے گا، حدیث کو جھٹلائے گا، وہ تو کافر ہو جائے گا. مجھے کافر تھوڑی نہ ہونا ہے، لیکن عقل نہیں مانتی. جس ہندو سماج سوسائٹی ماحول میں ہم رہتے ہیں، ایسا محیر العقول واقعہ. اور برما کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم، اور آسام کے اندر ان کو ریفیوجی کیمپوں کے اندر، پناہ گزین کیمپوں کے اندر رکھا جا رہا ہے. ایک تو ہوتا ہے آسمانی آفت، یعنی سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، تو گورنمنٹ ریلیف کامن دیتی ہے، وہ ہندو مسلم نہیں دیکھتی. ایسی کامن ریلیف کے اندر بھی میں اڑیسہ میں ایک مرتبہ طوفان کے موقع پر گیا، یعنی طوفان تھم چکا تھا، پروگرام میں گیا، جگہ جگہ پانی رکا ہوا تھا، فوجوں کے ہیلی کاپٹر اڑ رہے تھے، جا رہے تھے. تو وہاں ہمارے ایک محترم نے بتایا یہ ہیلی کاپٹر جو جا رہا ہے نا سیدھے ہندو کے علاقے میں جائے گا، مسلمان کو ایک پانی کا پاکٹ بھی نہیں دیتے. یہ جب کامن ریلیف کے اندر نہیں دیتے، یہ ہندو مسلم فساد کے اندر تو وہ کام کر رہے ہیں. ایسے ایسے عجیب و غریب جو ہے وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کو بھوکا رکھا جاتا ہے اور بھوک میں تڑپنے لگتے ہیں، مچلنے لگتے ہیں. سور کے گوشت کو پکا کر پیش کیا جاتا ہے، پیاسا رکھا جاتا ہے، پیاس میں تڑپنے لگتے ہیں، شراب کو پیش کیا جاتا ہے. اور جب چاپوں کی زندگی سے عاجز آ جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ بیمار پڑ رہے ہیں اور متعدی بیماریاں پھیل رہی ہیں، وہاں جو ہے کالرا آ جاتا ہے، ہیضہ آ جاتا ہے، جہاں پاکی صفائی نہیں، بچے پیشاب، بڑے پیشاب، پاخانہ، مختلف بیماریاں جب تنگ آ جاتے ہیں، انہیں ایک فارم دیا جاتا ہے. وہ فارم انسانیت کا فارم نہیں، امداد کا فارم نہیں، وہ فارم ہوتا ہے تبدیل مذہب کا کہ تم مسلمان چھوڑ کر ہندو بن جاؤ گے، عیسائی بن جاؤ گے، تمہیں گھر بھی دیا جائے گا، تمہیں مال و دولت بھی دی جائے گی. یہ فارمولہ انہوں نے کشمیر کے اندر بھی اپنایا، اور یہود و نصارہ یہ اسرائیل کے اندر، فلسطین کے اندر، پوری دنیا کے اندر گوانتانامو بے جیل، ابو غریب جیل کے اندر بھی اپنا رہے ہیں. ہمارے مجاہدین کرام استقامت کا نمونہ حضرت بلال کی یاد کو تازہ کیے ہوئے ہیں. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کاد الفقر ان یکون کفرا کہ فقر فاقہ آدمی کو کفر کی طرف ڈالے جائے. الحمدللہ ہماری ملی جو تنظیمیں ہیں، اور خاص طور سے میں نے بتایا پہلے بھی کہ اس میں بہت سارے جو ہے برساتی مینڈک کئی کئی کرنے لگتے ہیں، ہم بھی مدد کریں گے، ہم بھی مدد کریں گے، اور انسانی ڈھانچوں پر اپنے ضمیر ایمان کا سودا کر کر وہ روپیہ قوم کا لوٹتے ہیں. جمعیت علماء ہند وہ ہے جس نے ہندوستان کو آزادی دلائی، اور آج تک اونچ نیچ تو آئی ہے، الحمدللہ اس کے تاریخی کارنامے ہیں. جمعیت علماء ہند آسام اور دیگر مظلومین کے لیے مدد کا بیڑا اٹھایا ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو مدارس کو چندہ دیا کرتے ہیں، اگر مدرسہ اتنا طاقتور ہے کہ اس مرتبہ کے آپ کے چندے کے بغیر کام چل جاتا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ آپ اس بار کی زکات کی، صدقات کی، عطیات کی رقم کو ان مظلوموں کے لیے جن کو خنزیر کھانے پر، شراب پینے پر اور مذہب کی تبدیلی پر مجبور کیا جا رہا ہے، آپ ان کی مدد کریں، ان کے ایمان کو بچائیں، ان کی نسلوں کو بچائیں، اور ان کی عورتوں کو عزت و آبرو لوٹنے سے بچائیں. حضرت مولانا رشید صاحب مدنی دامت برکات العالیہ نے دورہ کیا، آج کے اخبار راشٹریہ سہارا میں بھی اس کی اطلاعی رپورٹ آئی، اور جمعیت علماء ہند نے میرے پاس بھی ایک رسید بک دے رکھی ہے، جو حضرات دینا چاہیں مجھ تک دے کر رسید حاصل کر سکتے ہیں. اور دروازے دونوں طرف وہاں میں نے اس کے اشتہار بھی لگا دیے ہیں اور اکاؤنٹ نمبر بھی لکھ دیا ہے، براہ راست آپ اکاؤنٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں. لیکن میری خواہش یہ ہے کہ آپ ان سال جو مدارس کو اس کو کرتے ہیں، مدارس کو اپنا سفیر ہوتا ہے، وہ چیخ چیخ کر اعلان کرتا ہے، وہ اپنی جھولی ہوتی ہے، وہ لوگوں کے سامنے پھیلاتا ہے. بیچارے یہ مظلوم جو ان کیمپوں کے اندر مقیم ہے، وہ چیخیں بھی گی تو ان کی چیخ کی آواز ہماری تک نہیں آ سکتی. یہ انسانیت کا، یہ ایمان کا، یہ اخلاق کا تقاضا ہے. ان مجبوروں، بے کسوں مظلوموں کی مدد کی جائے.
یہ نقش بندی اور دوسرے سلسلوں کا مطلب کیا ہے، ہم حنفی کس کو مانیں؟ اصل میں کیا ہے کہ تصوف کا سلسلہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ